کیا یہ ضروری ہے کہ ہم چاروں اماموں میں سے کسی امام کو مانیں؟ جائز ہی نہیں ہے کہ کسی ایک امام کو آپ پکڑیں، ایک امام کو پکڑیں۔ آپ گالی دیتے ہیں غیر مقلد کی گالی دیتے ہیں نا، یہ گالی ہے، یہ غیر مقلد ہے یہ۔ آپ کتنے امام کی تقلید کر رہے ہیں؟ ہمارے دیوبندی حضرات صرف امام ابو حنیفہ کا تقلید کر کے 3 اماموں کو چھوڑ رہے ہیں، تو آپ بھی تو غیر مقلد ہوئے۔ تینوں کو کیسے؟ آپ تینوں کی تقلید کیجئے، چاروں کی تقلید کیجئے، ایک کی تقلید کر کے 3 کو تو آپ نے چھوڑا۔ کس لیے چھوڑا آپ نے؟ آپ نے انہیں کو صحیح سمجھا۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ کا ان کو پکڑنا خود ان کی وصیت کے خلاف ہے۔ پیارے امام نے کہا ہے کہ اگر صحیح حدیث ہے تو اسی پر عمل، میری بات کو چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ایک لفظ یہ بھی کہا کہ میرے قول پر کسی کو فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک میرے قول کی دلیل نہ جان لے۔ تو ہمارے علماء دلیل ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، نہ امام کے قول کی نہ اپنے قول کی، بس امام صاحب سے منقول ہے کوئی چیز، اگر آج بھی کسی نے غلط اس میں لکھ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہا ہے، وہ چل جاتا ہے ان کے یہاں۔ ہم نے بہت سے مسائل کی تحقیق کی تو اسی طرح ملا۔ مسجدوں میں عورتوں کا نہ جانا، عیدگاہ میں نہ جانا، امام صاحب کا یہ قول ہرگز نہیں ہے۔ صرف کسی زمانے میں انہوں نے کہا کہ عورتیں دن میں نہ جائیں مسجدوں میں، رات میں جائیں، کیوں؟ دن میں لفنگے جو ہیں گھومتے رہتے ہیں۔ دیکھیے امام صاحب نے اپنے طور پر ایک گویا مصلحتی ایک بات کہی، مصلحت دیکھ کر کے، رات میں جائیں، رات میں وہ لوگ سو جاتے ہیں، دن بھر جیسے کتے جو ہے بھونکتے رہتے ہیں، رات میں وہ پڑ جاتے ہیں اسی طرح۔ لیکن ہم کہیں گے کہ رات میں تو اور خطرہ ہے، رات میں کوئی ناہنجار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جا کر کے نوکڑ پہ بیٹھ جائے، ایسا تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر فتنے کا خطرہ ہے تو عورت نہ جائے مسجد میں، لیکن فتنے کا خطرہ نہیں ہے، امن کی زندگی ہے، تو اس میں عورتوں کو نہ شام کو، عشاء میں عورتیں جاتی تھی، فجر میں عورتیں جاتی تھی۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ فجر میں تم لوگ جو ہے تھوڑا سا پیچھے بعد میں اٹھو، جب عورتیں سب نکل جائیں، عورتیں جب نکل جائیں تب یہ دیکھیے پیارے رسول کی ایک تعلیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عورتوں کے لیے خاص راستہ اور ان سے گھل مل کر کے چلنا بھی غلط ہے۔ تو بہرحال کسی امام کی یہ تقلید یہ جائز ہی نہیں ہے اس معنی میں کہ آپ صحیح احادیث کو چھوڑ کر کے امام کی تقلید کریں۔ اب ہمارے علماء دیوبند جو جس چیز پر ہیں وہ یقیناً بڑی غلطی پر ہے۔ میں اگر حرم میں یہ بات نہ کہوں تو خیانت ہوگی اللہ اور رسول کی۔ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی آخر آمین رفع الیدین اپنے باپ کی گھر سے نہیں لے کے آئے ہیں۔ یہ جو لوگ آمین رفع الیدین کہتے ہیں، حدیث رسول میں صحیح حدیث میں ہے، کیا ہمارے علماء دیوبند یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے آمین یا رفع الیدین؟ یہی میں کہتا ہوں 2 بم ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ ہلاکت کا سبب ہے، مسجدوں سے ان کو نکالو مسجد۔ اور میں نے شاید ذکر کیا ہے، کم ذکر کیا ہے، ایک صاحب نے قسم کھا کر کے بتایا، کہا کہ ہمارے جہاں میں ہوں صرف ایک مسجد ہے دیوبندی حضرت کی، میں وہاں گیا، نماز پڑھی، آمین رفع الیدین کیا، انہوں نے سختی سے کہا اگر ہماری طرح نماز پڑھنی ہوتی ہے یہاں آؤ، ورنہ ہماری مسجد میں نہ آؤ۔ یہ کہاں کا دین ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس سے بڑھ کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے کسی کو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول کی بات جہاں ملے بے شک لے لو، اس کے بعد عالم کو چاہیے، مفتی کو چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ منصوص نہیں ہے حدیث میں صاف واضح طور پر، اور کسی عالم کا اجتہاد ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، سب کو اپنا امام سمجھ کر کے جن کا قول امت کے لیے مفید ہو اس کا فتویٰ دیجیے۔ یہ ہے اصل تفقہ فی الدین، یہ ہے اصل تفقہ فی الدین، نہ کہ کسی ایک امام کے ساتھ۔ اگر ایک امام کو پکڑ کے رکھیں گے تو پھر وہی ہم آپ کے سامنے پڑھ کے نہیں، ایسا کتاب ہم نے لکھی ہے باقاعدہ، تقلید کی برائیوں میں سے یہ بھی ہے۔ یاقوت حموی ایک بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی معجم البلدان، بہت شہروں کے بارے میں معلومات، مکہ کہاں ہے، عراق کہاں ہے، اور رئی کہاں ہے، اور کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ شام میں یہ جو تاتاری آئے تھے ان سے شکست خوردہ ہو کر کے لوگ بھاگے وہاں سے، تو میں بھی بھاگا
یہاں تک کہ رئی شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ شہر محلے کے محلے الٹے پڑے ہوئے ہیں، دیواریں چھتیں گرا دی گئی ہیں۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کیا حقیقت ہے؟ کہا یہاں شافعی تھے اور حنفی تھے، اور یہ حنفیہ کا محلہ ہے۔ شافعی تھوڑے ہونے کے بجائے باوجود دونوں میں جنگ ہوئی باقاعدہ، اور انہوں نے ان کو اتنا پسپا کیا قتل کر کے اور بھگا، یہاں تک کہ وہ بھاگ گئے یہاں سے، ان کے گھروں کو شافعیہ نے گرا دیا۔ اب آپ سوچئے یہ جنگ جو چل رہی ہے کیا اسلامی جنگ ہے؟ اسی جنگ نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے۔ اور دنیا 800 سال سے اسی قسم کی تھی، مالکی دوسروں پر ظلم کر رہے تھے اور شافعی دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، اور حنفی اور شافعی حنابلہ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اموی مسجد میں ابھی 4 مصلے ابھی تک ہیں کہ ہر ایک الگ الگ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی انہوں نے بانٹ رکھا تھا، اور 4 مصلے الگ الگ، شافعی حنفی کے پیچھے نہیں نماز پڑھتا ہے، وہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ پڑھیں گے، پھر دوسرے پڑھیں گے، تیسرے پڑھیں گے۔ 6ویں صدی ہجری میں یا 7ویں کے شروع میں ابن جبیر اندلسی آئے وہاں یہاں حج کرنے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو مکے میں دیکھا دل اس سے زخمی ہو گیا، کہا کہ ہر ایک الگ الگ نماز پڑھتے ہیں، کیا یہی دین ہے؟ 5واں مصلی بھی اس نے دیکھا، کہا شیعہ ایمن کے شیعہ لوگ جو ہے الگ ان کا مصلی مان لیا ہے حکومت نے، اور ان کی اذان میں حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح نہیں کہتے ہیں، حی علی خیر العمل، باقاعدہ ان کی کتاب دیکھیے آپ، رحلت ابن جبیر یعنی سفر نامہ ابن جبیر کا حج کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ دین کی بات ہرگز نہیں ہے کہ آپ حنفی شافعی ہو کر کے لڑیں، جائز نہیں ہے کہ آپ امام کی تقلید کریں پیارے رسول کی سنت کے خلاف۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ بات ہو تو یہ توبہ کر کے اٹھے، ورنہ اللہ کے یہاں آپ کو پکڑ ہوگی کہ آپ نے سنا تھا کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ناجائز ان سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی مسجدیں کیوں گراتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ تبلیغی والے پلمنیر کے اندر اور کہاں کہاں بیچاروں کی مسجد تیار تھی، بالکل پہلے چھت ڈالنے کے لیے سیمنٹ اور کنکریٹ اور سب کچھ رکھا ہوا تھا، اور انہوں نے بلڈوزر سے پورے پائے گرا دیے اور پھر جلا دیا۔ کیا نام ہے، سیمنٹ کے بوریاں جل گئیں، کاغذ کے تھے اور سب جل کر کے اور یوں بکھر گئے۔ تو جب کچھ لوگ وہاں سے آئے کدھر عمر آباد وغیرہ سے کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں ایسا کیا آپ نے، میں نے پورا وہ ویڈیو دیکھا، تو کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ ٹون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی اپنی ٹوپی خاص لگا کر کے، اور تو انہوں نے اجازت نہیں لی ہم لوگوں سے، کہا آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ سے اجازت؟ آپ مودی ہیں؟ یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ مودی ہیں کہ آپ سے اجازت لی جائے؟ کیوں، کیسے آپ سے اجازت لی جائے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ظلم چل رہا ہے اب بھی، اور اس سے پہلے مدن پلی میں یعنی حیدرآباد کے مضافات میں ایک مسجد جلا دی، اس مسجد کا میں نے فوٹو دیکھا، میں اس وقت کیرلا میں تھا، یہ گھٹنے وغیرہ کی شکایت تھی تو وہاں گیا تھا کچھ علاج کے لیے، کالی کٹ میں، کالی کٹ میں، تو لوگ وہاں سے مسجد کا فوٹو جو اخبار میں آیا تھا جلا ہوا لے کر کے آئے ملنے کے لیے وہاں سے مجھے، تو میرے دل میں ایک بات آئی، تو میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، وہیں شروع کر دیا ہم نے، کیونکہ کمپیوٹر ساتھ تھا، کچھ کتابیں ساتھ تھیں، ہم نے وہیں کتاب الاتباع اصول فقہ السلف کی اتباع، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کیا ہے اتباع کا معنی، اور ہمارے سلف کے فقہ کے اصول کیا تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام، ان کے اصول کیا تھے، اصل قاعدے کیا تھے، سب نے کہا ہے کہ ہم پہلے کتاب اللہ کو دیکھتے ہیں اگر مسئلہ مل جاتا ہے، ورنہ حدیث، اور اس کے ساتھ حدیث رسول کو دیکھتے ہیں، اگر نہیں ملا تو صرف حدیث رسول کو ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملا تو صحابہ کے فتاوے ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملا تو تابعین میں سے اگر کوئی ہے اپنی بات کر رہا ہے تو ہم بھی انہی کی طرح اجتہاد کرتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے، امام شافعی سے بھی اسی طرح منقول ہے، سب سے ہی منقول، یہ اصول ہیں ان کے۔ یہ کتاب لکھی، پھر اس کے بعد تقلید اور اس کا شرعی حکم دونوں اردو میں بھی چھپ چکے ہیں، اور تقلید عربی میں نہیں چھپی ہے، تقلید عربی میں بھی چھپ گئی ہے، تو عربی میں اور اردو میں دونوں، پہلے عربی ہی میں لکھا ہم نے، پھر اردو میں ترجمہ کیا خود سے،
اور دونوں چھپ چکی ہیں یہ کتابیں الحمدللہ. اس میں ہم نے یہ سب چیزیں ذکر کی ہیں. پڑھ کر کے آدمی اگر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہدایت ہوگی. لیکن یہی ماں باپ کی وجہ سے کفار قریش بھی کہتے تھے انا وجدنا آبانا، ہمارے باپ دادا یہی کہتے رہے، ہم انہیں کے پیچھے چل کر کے ہدایت پائیں گے. یہ کہا کرتے تھے وہ لوگ. اگر یہی بات ہماری بھی رہی تو ہمارے اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہوا. ایک مسلمان ہدایت طلبی کر رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باپ مسلمان ہوا، بیٹا کافر ہے. ایسا ہوا تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم صحیح دین کو پوچھنے کے لیے کسی حنفی شافعی متعصب عالم سے مسئلہ نہ پوچھیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کرے گا. آپ پوچھیں، ذمہ داری دے دیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ کتاب و سنت کا بتاؤ. اگر وہ غلط بتا رہا آپ اس میں عمل کریں گے تو آپ پر اجر ہوگا، ان کے اوپر گناہ لکھا جائے گا. کیونکہ سب کو میں نے زندگی میں دیکھا گمراہ کر رہے ہیں. بے شک ہمارے دیوبند کے علماء، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے سنت کے لیے خرچ کیجیے. پیارے رسول کی خاطر آپ جو خرچ کریں گے وہ خرچ جو ہے آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا، ورنہ باعث حسرت ہوگا. ہزاروں لاکھوں خرچ کریں گے. ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ کیسے غیر مقلدیت کو روکا جائے. کتنا خرچ کرتے ہیں بیچارے. غیر مقلدیت جرم نہیں بلکہ اصل دین وہی ہے جو پیارے رسول کے زمانے نہ کسی اور کی، نہ ابو بکر کے بعد پیارے رسول کے بعد ابو بکر کی تقلید نہیں ہوئی، نہ عمر کی تقلید ہوئی، نہ عثمان کی، نہ علی کی، نہ عبد الرحمان میں، نہ کسی کی نہیں. سب ڈھونڈتے تھے کہ پیارے رسول کا کیا طریقہ ہے. اس وجہ سے آپ توبہ کر کے اٹھیں کہ ہم صحیح دین طلب کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.